اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ یقیناً طے شدہ بات ہے، قسم ہے، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جس نے اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کر، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لی، جس نے اپنے نفس کو بری عادتوں سے بچا لی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تباہ ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ آدمی، اور خسارے میں ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دیا، خسارے میں ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اور یہ سورہ شمس کی آیات بینات ہیں۔ پہلے جو میں نے پڑھی وہ سورۃ الاعلیٰ کی ہے، اور وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یہ جو تلاوت کی یہ سورۃ الشمس کی آیات۔ سورۃ الشمس آخری پارے کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، 15 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم کی یہ وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے 11 قسمیں ذکر قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ بات کو پکا کیا جاتا ہے۔ ہم قسم کھا کر ایک بات کہتے ہیں، 2 قسمیں کھا لیتے ہیں، 3 قسمیں کھا لیتے ہیں، سامنے والے کے دل میں یقین بٹھانے کے لیے تاکید ذکر کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اللہ جل جلالہ نے انسانوں کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے ایک بڑا اہم کام جو بتایا اور بڑا اہم پیغام دیا، اس پیغام کو اللہ نے 11 قسموں کے ساتھ جوڑا، اور 11 قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو پاک کر، کامیاب دولت والا نہیں ہو گیا، کامیاب پیسے والا نہیں ہو گیا، کامیاب دنیا میں اقتدار حاصل کرنے والا نہیں ہو گیا، کامیاب کون ہو گیا؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا۔ اس کے پاس مال نہ ہو تب بھی کامیاب، اس کے پاس پیسہ نہ ہو جب بھی کامیاب، اس کے پاس اقتدار نہ ہو جب بھی کامیاب، اس کے گھر میں فاقے ہوں جب بھی وہ کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تباہ ہو گیا اور ناکام ہو گیا اور خائب اور خاسر اور نقصان میں پڑ گیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اس نے جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث کر۔ ساری دنیا کی چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام۔ تو اللہ جل جلالہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قسمیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو نیک اعمال ہوتے ہیں تو اخلاق سنورتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں تو انسان کے نفس کو خوراک ملتی رہتی ہے، روح کو خوراک ملتی رہتی ہے، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوتے تو پھر انسان کے مزاج میں تباہی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور بلخ کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے ارشاد فرمایا اغلق باب التوفیق عن الخلق من 6 اشیاء، 6 وجہوں سے آدمی سے نیک عمل کی توفیق چھن جاتی۔ 6 اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر آدمی سے نیک عمل کی توفیق چھن جاتی۔ نیک عمل میں نماز، نیک عمل میں تلاوت، نیک عمل میں ذکر، نیک عمل میں کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنا، نیک عمل میں کسی کو نیکی کی بات بتلانا ہے، نیک عمل میں کسی کو گناہ سے روکنا ہے، نیک عمل میں اخلاق سے پیش آنا ہے، یہ سب نیک اعمال۔ یہ تو میں نے چند گنوائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ آدمی محروم ہو جاتا ہے، توفیق سے محروم ہو، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی بھی توفیق آہستہ آہستہ سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھتا بھی ہے تو جی اور دھیان نہیں لگتا۔ وہ کیا جرائم ہیں؟ ارشاد فرمایا اشتغالہم بالنعمت عن شکرہا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کو استعمال تو کر رہا لیکن شکر نہیں ادا کر، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کر رہا، اس نعمت میں ایسا منہمک ہو گیا، اس نعمت میں ایسا پڑ گیا کہ اس نعمت کو لے کر نعمت دینے والے کا شکر کرنے سے غافل۔ وہ نعمت مال بھی ہے، وہ نعمت اولاد بھی ہے، وہ نعمت گھر بھی ہے، وہ نعمت اقتدار بھی ہے، وہ نعمت دنیا کی عزت بھی ہے، کوئی بھی نعمت ملی اور اس نعمت ملنے کے بعد منعم حقیقی جو نعمت عطا کرنے والا اور دینے والا ہے
اس کے شکر سے غافل ہو گیا تو مانا یہ کہ اس کے اوپر توفیق کا دروازہ بند۔ نمبر 2، وَرَغْبَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرْكُهُمْ الْعَمَلِ وَرَغْبَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرْكُهُمْ الْعَمَلِ۔ علماء، طلباء، دیندار لوگ اس بات کو سن لیں کہ جب علم حاصل کرنے کا شوق تو ہو لیکن عمل ترک کر دیا، علم حاصل کرنے کا شوق تو ہے لیکن عمل کرنے کا شوق نہیں ہے، تو توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے، توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق ملنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ناقدری کی۔ اس کو تہجد کا علم نہیں تھا، پتہ چلا تہجد پڑھنے پر یہ ملتا ہے، علم آ گیا لیکن عمل نہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ آئندہ اللہ پاک اس کو اس نیکی کی توفیق نہیں دے۔ خاص طور پر جس نیکی کی بندہ ناقدری کرتا ہے وہ نیکی اس سے فوری چھین لی جائے، دوبارہ نہیں آتی۔ صف اول کا ثواب معلوم ہے کہ کیا ثواب ہے، لیکن لاپرواہی، بے اعتنائی ہے، لاپرواہی ہے، اس لاپرواہی کی وجہ سے اس کا اہتمام نہیں کرتا تو آئندہ کے لیے صف اول کی توفیق اس سے چھین لی جائے گی۔ تلاوت پر پتہ ہے کہ کیا ملتا ہے، ایک ایک حرف پر کیا کیا نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن کریم کے اٹھانے سے اور کھول کر دیکھنے سے محروم ہو گیا تو پتہ یہ ہے کہ علم ہے، اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو توفیق کا دروازہ اللہ نے بند کر، توفیق کا دروازہ بند ہو، عمل کی توفیق نہیں ہے۔ توفیق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی مجھے اور آپ کو کان سے پکڑے اور کہے چل تلاوت کر، کوئی کان سے پکڑے اور کہے چل نماز پڑھ۔ توفیق کہا جاتا ہے اسباب کا مہیا ہو جانا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، والمسارعۃ الی الذنب وتاخیر التوبہ وتاخیر التوبہ، گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے لیکن توبہ کو پیچھے لے جاتا ہے۔ گناہ روز نئے زندگی میں لے کے آتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، مؤخر کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے نیک عمل کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے کہ گناہوں میں تو آگے ہے لیکن توبہ میں پیچھے۔ ہر آدمی پر لازم ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ روزانہ لازم ہے، روزانہ توبہ لازم۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے پاک، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہے زندگی، کبیرے کا تصور بھی نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے آپ کے گزشتہ، اللہ نے آپ کے آئندہ سارے معاف کر۔ اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہر مجلس میں آپ کی زبان پر یہ جملہ ہوا کرتا تھا، ہر مجلس میں یہ جملہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ایک مجلس میں 70 مرتبہ ہم آپ کی پیاری زبان سے یہ کلمہ سنتے تھے، استغفار کا کلمہ۔ تو اس لیے والمسارعۃ الی الذنب وتاخیر التوبہ۔ تیسرا جرم انسان کا یہ ہے کہ گناہوں میں آگے بڑھے اور توبہ میں پیچھے رہے تو اس کی وجہ سے آدمی نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، والاغترار بصحبت الصالحین وترک الاقتداء، والاغترار بصحبت الصالحین وترک الاقتداء بفعالہم۔ نیک لوگوں کے پاس جانے کا، صلحاء کے پاس جانے کا شوق تو ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا شوق تو ہے، نیک مجالس میں بیٹھنے کا شوق تو ہے، نیک آدمیوں کو دیکھنے کا شوق تو ہے، لیکن ان کی اقتداء نہیں کرتا، بس کہتا ہے مجھے ان کی محبت ہی میرا بیڑا پار کر دے گی۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس عمل سے، خدمت سے خوش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، میں کیا دعا کروں آپ؟ تو ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو دنیا ہی مانگتا، مال مانگتا، بچوں کے کاروبار مانگتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ کیا خوب انتخاب ہے، میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو اعنی علی کثرت السجود، پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا
تو میں آپ کو اپنا پڑوس دلوا سکوں گا۔ عمل بتایا، عمل بتایا۔ خدمت سے بھی ثواب ہے، اجر ہے، اور خدمت سے پھر بڑوں کے پاس رہ کر ان سے آدمی سیکھنے کا موقع حاصل کرتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جو ان کی طرز زندگی ہے، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کے طرز زندگی کو نہ اپنائے تو پھر اس شخص کو نیک صحبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ کھا لیتا ہے وہ آدمی جس کو دھوکہ لگ جائے، والاغترار بصحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت کا دھوکہ جس کو لگ جائے اور نیک لوگوں کے اعمال کو اختیار نہ کرے تو یہ آدمی بھی نیک عمل کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، وَإِدْبَارُ الدُّنْيَةِ عَنْهُمْ وَهُمْ يَتَّبِعُونَهَا، فرما دنیا تو پیچھے، دنیا تو بھاگ رہی ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ رہی ہے، لیکن یہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دنیا، رات سوتا ہے تو دنیا، اس کا مطمع ہے نظر دنیا ہی دنیا ہے، اور دنیا تو بھاگ رہی۔ اس لیے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الدنیا، دنیا یہ کیا ہے؟ راحلتن، جا رہی، مدبرتن، پیٹھ پھیر کر جا رہی، والآخرت مقبلتن، آخرت آ رہی، آپ کے قریب آ رہی، دنیا جا رہی، آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں، اور تم دنیا کے طالب نہ بننا، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا، تم آخرت کے چاہنے والے بن۔ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ بھائی سورہ اعلیٰ کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دیے بیٹھے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ دیر پا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے بیٹھے ہو؟ ترجیحات تو بدلو، اپنی سوچوں کو بدلو، اپنے ہر عمل کا رخ آخرت کی طرف پھیرو۔ میں مسجد میں آیا کیوں؟ میری آخرت سنور جائے۔ میں اپنے مسلمان بھائی سے خیریت پوچھ رہا ہوں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت، کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میری آخرت بنے۔ میں اپنے مسلمان بھائی کو، پڑوسی کو، بیمار کو دیکھنے جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ میری آخرت بن جائے۔ ہر عمل میں آخرت کی نیت کرو بھائی، ہر عمل میں آخرت کی نیت کرو۔ کھانا کھا رہا ہوں، کیوں کھانا کھا رہا ہوں؟ دنیا کے لیے، موٹا تازہ ہو جاؤں، اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ کھانا کھا کر جو مجھے طاقت حاصل ہوگی اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کر۔ سو رہا ہوں رات کو، کیوں سو رہا ہوں؟ تاکہ جسم میں نشاط پیدا ہو اور پھر اگلے دن پھر سے اللہ کی بندگی کرو۔ سبحان اللہ، اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اور بندگی کا یہی معنی نہیں ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے آپ نمازوں میں لگے رہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کرنا، یہ بندگی۔ ایک آدمی اگر اس نظریے کے مطابق اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، دکان میں کیوں گیا ہے؟ اس لیے گیا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذمے میری بیوی اور بچوں اور ماں باپ کے حقوق لازم کیے ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے، تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت، یہ آخرت کو طلب کر رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اور نمبر 6 ارشاد فرمایا وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا، اور چھٹی بات یہ ہے کہ آخرت تو سامنے سے آ رہی ہے لیکن اس بندے نے آخرت سے منہ موڑا ہوا ہے۔ جس بندے کے سامنے آخرت ہو اور وہ آخرت سے منہ موڑے ہوئے ہو، اس کو اللہ پاک نیک عمل کی توفیق نہیں دے۔ تو یہ 6 باتیں گنوائی ہیں کہ یہ 6 گناہ جس شخص کی زندگی میں پائے جائیں گے اس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نیک عمل سے محروم کر دیتا ہے، اعمال کی توفیق نہیں رہتی۔ کیا 6 چیزیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی دی ہوئی نعمت تو استعمال کر رہا مگر شکر نہیں کر رہا۔ نمبر 2، علم حاصل کرنے میں شوق تو رکھتا ہے مگر عمل کا ذوق نہیں ہے۔ نمبر 3، گناہوں کی طرف تو بڑھ رہا ہے، توبہ کو پیچھے کرتا ہے۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن نیک لوگوں کی اقتداء نہیں کر رہا۔ نمبر 5، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے لیکن یہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگا ہوا ہے۔ اور نمبر 6، آخرت آ رہی ہے اس کے پاس مگر یہ آخرت سے منہ موڑے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم عزم کریں کہ ان 6 چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ کریں، اپنی زندگی کو پاک کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلیں۔ ہم وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھو سردیوں کا زمانہ آ گیا، سردیوں میں آپ اپنے کمرے کو گرم کرنا چاہتے ہیں
اور گرم کرنے کے لیے آپ نے اندر کوئی حرارت کا، گرمی کا انتظام کیا، آپ نے ہیٹر چلایا، لیکن دروازے بھی آپ نے کھول دیے، کھڑکیاں بھی آپ نے کھول دی، تو کمرہ کیسے گرم ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ نیکیاں بھی آپ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی جاری ہیں، تو پھر نفس کیسے سنورے گا؟ پھر اندر ایمانی نور کیسے آئے گا؟ زیادہ ضرورت ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو دن رات نیکیوں میں لگا ہوا ہے مگر گناہوں سے نہیں بچتا، اور ایک آدمی وہ ہے جو تھوڑی سی نیکیاں کرتا ہے مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو بتائیے کون سا آدمی اچھا ہے؟ فرمایا جو تھوڑی سی نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، یہ آدمی اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے۔ نیکیوں کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کر سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس لیے فرمایا جتنی تمہاری استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق تم گناہوں سے بچنے کی کوشش، ہر چھوٹے ہر بڑے، ہر ظاہری ہر باطنی گناہ سے۔ گزشتہ جو ہے مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ تو یہ ایک سبق ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ آج اتوار سے آئندہ اتوار تک یہ سبق ہے کہ ان 6 چیزوں پر ہم نے مشق کرنی ہے، ان 6 گناہوں کو ہم نے اپنی طرف نہیں آنے دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔